1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا یا ان کی باقیات کہاں ہیں، کہیں ہیں بھی یا نہیں۔ الہامی کتابوں تورات، بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا، اس بارے میں بائبل اور تورات تو خاموش ہیں، لیکن قرآن میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ خود مسلمان بھی اس بات کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے، یہ سمجھے بغیر کہ اس بات کا اشارہ کس جانب ہے۔ سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا تھا: ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ آج سے لگ بھگ 3500 برس پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر اگل دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل میں پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مختلف مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران اگرچہ ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم کر رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور ایسے ہی اسے حنوط کر ڈالا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلابات دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعون کی حنوط شدہ لاش بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کے بارے میں آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا گیا۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے ایک غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو دوسری ممیز کے ساتھ وہی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیز کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیز کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی جانب امٹ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی ہے۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا، حتیٰ کہ اسے فوجی دستوں نے سلامی بھی دی۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر
ڈاکٹر مورس بقائے نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹ کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ لیکن ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس بقائے کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے اس معاملے میں مصر ہی کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورۃ یونس کی آیت 90 سے 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا، پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور دوبارہ لاش کا ملنا، پھر اس لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور وہ بہت واضح تھا کہ جس طرح آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے ہی محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے وہ ایک پچکی ہوئی قابل ترس حالت میں موجود ہے، عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ فرعون کی موت کا تعین کرنے کے لیے جب اس کی لاش کا معائنہ کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ اس لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ اور جھٹکا تھی جو اس کی کھوپڑی کے سامنے والے حصے کو پہنچی، کیونکہ اس کے دماغ کے محراب والے حصے میں کافی خلا موجود ہے۔ یہ تمام تحقیقات قرآن پاک میں بیان کردہ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے واقعے کی تصدیق کرتی ہیں، جس میں بتایا گیا تھا کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ان تحقیقات کے نتیجے میں یہ معلوم ہوا کہ فرعون کی لاش زیادہ عرصہ پانی میں نہیں رہی تھی۔ اگر فرعون کی لاش کچھ اور مدت تک پانی میں ڈوبی رہتی تو اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی، حتیٰ کہ اگر پانی کے باہر بھی غیر حنوط شدہ حالت میں ایک لمبے عرصے تک پڑی رہتی تو پھر بھی یہ محفوظ نہ رہتی۔ چنانچہ ان نتائج سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہزاروں برس تک زمانے کے اثرات سے محفوظ رہی اور آخر کار اس کو 19ویں صدی میں دریافت کیا گیا اور انشاءاللہ یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت بنی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ہم فرعون کی لاش کو سامان عبرت کے لیے محفوظ کر لیں گے صرف قرآن مجید میں موجود ہے، اس سے پہلے کسی دوسری آسمانی کتاب میں اس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ یہ قرآن مجید کے سچا اور من جانب اللہ ہونے کا ایک اور لاریب ثبوت تھا جس کو جھٹلانا کسی کے بس میں نہیں رہا۔ یہی وجہ تھی کہ تحقیقاتی ٹیم کی سربراہی کرنے والا ڈاکٹر مورس بقائے جب اس نتیجے پر پہنچا تو وہ پکار اٹھا کہ اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچا ہے۔ اور ڈاکٹر مورس بقائے کے بارے میں غالب گمان یہی کیا جاتا ہے کہ اس نے بعد میں کلمہ پڑھا تھا اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی داستان فرعون سے ہم نے آپ تک پہنچائی۔ پوری امید کرتے ہیں کہ آپ یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور ایسی ہی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔